تو بچوں ابھی تک جو ہم سبق مٹی کا تیل پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح مٹی کا تیل جو ہے وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح اس کو زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور جس جگہ سے اسے نکالا جاتا ہے اسے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ پھر کس طرح اس تیل کو مختلف پائپوں کے ذریعے جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے صفائی گھر میں بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے اور الگ الگ طریقے سے اس کے جو بھی چیزیں بنتی ہیں جیسے پیٹرول بنتا ہے، ڈیزل بنتا ہے، مٹی کا تیل بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا ہم نے کہ کچھ چیز جو بچ جاتی ہے اس سے گریس بنتی ہے، اسے گریس کہتے ہیں، وہ کافی موٹا ہوتا ہے، کافی گاڑھا ہوتا ہے وہ مواد، تو اسے گریس کہتے ہیں۔ تو آگے یہ کہتے ہیں گریس مشینوں کے کل پرزوں کو چکنا رکھنے کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو مواد باقی رہتا ہے اسے تارکول کہتے ہیں۔ آپ جن صاف ستھری اور پختہ سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان پر تارکول بچھا ہوتا ہے۔ تارکول کو ریت اور بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں کی تعمیر کے کام میں لایا جاتا ہے۔ یوں تو میرے وجود کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہوتا۔ لیمپ اور لالٹین سے جل کر اندھیرے گھر کو روشن کرتا ہوں۔ اسٹوو بھی میرے دم سے جلتا ہے۔ میرے بچے کچے میل میں سے موم بتیاں بنائی جاتی ہیں۔ انہی بے شمار فائدوں کی وجہ سے مجھے سیال سونا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب مٹی کا تیل جو ہے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا جو گاڑھا مادہ بچتا ہے اس سے گریس بنتی ہے۔ گریس جو ہوتی ہے وہ مشینوں کے کل پرزوں کو چکنا رکھنے کے کام آتا ہے۔ یعنی گریس جو ہے وہ جو بھی مشینیں ہوتی ہیں ان کے جو پرزے ہوتے ہیں ان کو چکنا رکھنے کے کام آتا ہے۔ اس میں گریس لگا دیتے ہیں تاکہ جب وہ رگڑ لگتی ہے
ایک تو شور وغیرہ نہیں آتا اور وہ پرزے جو ہیں وہ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دروازے میں جو قبضہ وغیرہ لگا ہو، کبھی اس سے شور آنے شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس میں گریس یا تیل وغیرہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں چکنائی آتی ہے اور وہ پرزہ آپس میں رگڑ لگنے سے جو شور وغیرہ نکلتا ہے وہ شور نہیں آتا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہم گریس لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سائیکل وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا گریس لگاتے ہیں، گاڑیوں میں گریس لگاتے ہیں، کیونکہ لوہے کے جو پرزے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، اگر وہاں گریس وغیرہ نہ ہو تو وہ شور بھی کرتے ہیں اور وہ انہیں زور بھی لگتا ہے گھومنے میں۔ تو اگر گریس لگا دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، چکنائی کی وجہ سے وہ جو پرزے ہوتے ہیں اچھی طرح سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں بند کر دیں گے ہاتھوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں ان میں اگر یہ سوکھے ہاتھ ہیں تو ان میں ایک رگڑ سی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دونوں ہاتھوں پہ تیل لگائیں گے اور پھر ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھیں گے یا بند کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کئی بار وہ سلپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چکنائی آ جاتی ہے۔ ویسے ہی کبھی ہمارے ہاتھوں کے ساتھ تیل لگا ہو یا گھی وغیرہ لگا ہو تو ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہے، سلپ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح گریس جو ہے یہ مشینوں کے پرزوں میں استعمال ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے کام کرے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، آپ اس کے بعد بھی جو مواد باقی رہتا ہے اسے تارکول کہتے ہیں کہ صفائی کرنے کے بعد بھی مٹی کا تیل کہتا ہے کہ میری صفائی کرنے کے دوران بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مواد ہوتا ہے جس سے گریس کہتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ مواد بچ جاتا ہے تو اسے تارکول کہتے ہیں، یعنی جو سڑکوں پہ تارکول بچھا ہوتا ہے وہ بھی مٹی کے تیل کو صاف کرنے کے دوران بنتا ہے۔ آپ جن صاف ستھری اور پختہ سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان پر تارکول بچھا ہوتا ہے۔ تارکول کو ریت اور بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں کی تعمیر کے کام میں لایا جاتا ہے۔ کہتا ہے مٹی کا تیل کہ آپ جو صاف ستھری سڑکوں پہ چلتے ہو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، تارکول بچھا ہوتا ہے، اور وہ تارکول جو ہوتا ہے وہ ریت اور باجری یا بجری جسے کہتے ہیں کے ساتھ ملا کر سڑکوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی آپ کے گاؤں وغیرہ میں جب تارکول ڈالا جاتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، یعنی باجری ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، تو اس کو مکس کر کے پھر وہ سڑکوں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے یہ کہ یوں تو میرے وجود کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہوتا۔ مٹی کا تیل کہتا ہے کہ میرا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہوتا، ہر چیز استعمال ہوتی۔ لیمپ اور لالٹین سے جل کر اندھیرے گھروں کو روشن کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے یہ جو پرانے یہاں پہ فوٹو بھی بنا ہے، یہ پرانے لالٹین یا لیمپ ہوتے تھے، ان میں مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور پھر ہم جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو اس کا استعمال کیا جاتا تھا روشنی کے لیے۔ تو اسی طرح یہ کہتا ہے اسٹو بھی میرے دم سے جلتا ہے، جو مٹی کا اسٹو جس کو ہم کہتے ہیں اکثر گھروں میں ہوتا ہے، اس میں مٹی کا تیل ڈالتے ہیں اور وہ بھی اسی مٹی کے تیل سے چلتا ہے۔ میرے بچے کھچے میل سے موم بتیاں بنائی جاتی ہیں، انہی بے شمار فائدوں کی وجہ سے مجھے سیال سونا بھی کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے مٹی کا تیل کہ میری جو بچا کھچا مواد رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، موم بتیاں، کینڈلز، شمع جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی سے بنتی ہیں۔ تو گویا گریس، تارکول، موم بتیاں یہ بھی مٹی کے تیل سے ہی بنتی ہیں، اور ڈیزل، پیٹرول، کیروسین جو وغیرہ ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں مختلف گاڑیوں میں یا باقی مشینری میں۔ تو یہ سب جو ہے یہ مٹی کے تیل سے ہی بنتا ہے۔ تو انہی بے شمار فائدوں کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے، سیال سونا۔ سیال کہتے ہیں کسی بہتی ہوئی چیز کو، تو ایسا سونا کہ جو بہتا ہو۔ سونا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ سونا مہنگی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مہنگی بہتی ہوئی مہنگی چیز کہتے ہیں، بہتا ہوا سونا کہتے ہیں۔ تو یہ لقب اس لیے اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں
تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو مٹی کا تیل ہوتا ہے اسے زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے، وہ کالا گاڑھا ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، صفائی کے دوران وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ مختلف جو اس کی شکلیں اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیٹرول بنتا ہے، ڈیزل بنتا ہے، کیروسین جو ہوتا ہے مٹی کا تیل صاف ہو کر وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد گریس بنتی ہے، تارکول بنتی ہے، شمع بنتی ہیں، تو یہ سب چیزیں مٹی کے تیل سے ہی بنتی ہیں اور مٹی کے تیل کو انہی بے شمار فائدوں کی وجہ سے ایک بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے۔